السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمین یا رب العالمین۔ محرم الحرام کا مہینہ، اس کی آمد ہے، اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے یا قمری تاریخ کے اعتبار سے سال کا آغاز ہوتا ہے محرم سے، اور محرم الحرام کا مہینہ، اس میں دو عظیم واقعات وہ یاد کیے جاتے ہیں، اس کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ پہلی محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ، اور پھر 10 محرم کے حوالے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اہل و عیال کی شہادت کا واقعہ جو کربلا میں پیش آیا۔ انشاءاللہ آج ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے جو ان کے مناقب اور ان کے فضائل احادیث مبارکہ میں بیان کیے گئے، اس کے حوالے سے کچھ باتیں اور ان کی زندگی کے کچھ ذاتی حالات، اور پھر ان کا جو نظام حکومت یا صحیح تر الفاظ میں کہا جائے نظام خلافت کا جو طرز عمل تھا، اس کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ باتیں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہم جانتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دوسرے خلیفہ راشد ہیں، یعنی کہ وہ خلفائے راشدین جن کی پیروی کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین فرمائی۔ ابو داؤد شریف کی حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے اوپر، تمہارے لیے میری سنت اور میرے خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت لازم ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ وہ پہلا معاشرہ جس کی تربیت خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وہی ہمارے لیے ماڈل اور رہنمائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، اور وہ پہلا معاشرہ جو ہمارے لیے ماڈل ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا معاشرہ ہے، جس میں بھی پھر درجات صحابہ کے بھی ہیں، جس میں سب سے ٹاپ پر ہمیں خلفائے راشدین ملتے ہیں، اور وہ اپنی خلافت کی ترتیب کے اعتبار سے ہی مقام رکھتے ہیں۔ سب سے اوپر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر فاروق، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ مجمعین کا معاملہ۔ اور ان صحابہ کے حالات کا بیان یا کسی بھی اللہ کے نیک بندے کا بیان یہ اس لیے بھی ضروری ہوا کرتا ہے کہ ان حالات اور واقعات کے بیان سے انسان کو بھی ایمان کی کچھ حرارت وہ میسر آتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خلافت دور جو ہے تقریباً 10.5 برس کا ہے، اور ایک سنت یعنی کہ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس پر انسان کو اختیار نہیں ہے وہ ہے موت کا معاملہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات کا معاملہ ہوا وہ 63 برس کی عمر تھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی خواہش تھی اور ان کا انتقال بھی اسی عمر میں ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق کا معاملہ بھی یہی ہے کہ ان کی شہادت جو ہوئی وہ اس وقت ہوئی جب ان کی عمر مبارک 63 برس کی تھی۔ تو یہ ایک اور مناسبت ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جاتی۔ شہادت کا ان کا واقعہ زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا آپ کے سامنے، صرف اشارہ کر دینا اس کو مقصود ہے کہ روایات میں ہے کہ 26 یا 27 ذی الحجہ کی تاریخ تھی۔ اس دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فجر کی نماز کے دوران جب آپ امامت کر رہے تھے، ایک مجوسی یعنی ایرانی غلام تھا جو غلام بن کر آیا تھا، اس نے خنجر کے وار کیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ تفصیلی واقعہ ہے۔ تو 26 یا 27 ذی الحجہ کو یہ واقعہ پیش آیا ہے خنجر سے حملہ کیے جانے کا، اور پھر یکم محرم الحرام اس دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ اس مجوسی غلام کے بھی پس منظر ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا معاملہ اس قدر طویل ہوا، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ قیصر و کسریٰ کی سلطنتیں ہوں یا شام اور مصر کے علاقے ہوں، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خلافت اسلامیہ کا حصہ بن گئے۔ تقریباً 22 لاکھ مربع میل کا یہ علاقہ بیان کیا جاتا ہے، جو کہ رومن امپائر سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔
تو جب یہ ایران فتح ہوا، وہاں سے قیدی بنا کر لوگوں کو لایا گیا، اور یہ قیدی اسلامی تعلیمات کے مطابق اس وقت کے مسلمانوں میں تقسیم کیے گئے۔ انہی قیدیوں میں یہ ایک قیدی بھی تھا جس کا نام ابو لؤلؤ فیروز تھا۔ فیروز اس کا نام، کنیت آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابو لؤلؤ اس کو کہا جاتا تھا۔ یہ ایک صحابی تھے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس آیا یہ غلام، اور جو بھی رویہ ہو سکتا ہے کہ مالک کو اس اعتبار سے کچھ ٹیکس وغیرہ کا مطالبہ کہہ دیجئے یا کچھ اجرت کا مطالبہ کما کر دیے جانے کا مطالبہ کیا ہوگا حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اس غلام نے آ کے حضرت عمر فاروق کے دربار میں شکایت کی کہ بھئی یہ مجھ پر ٹیکس لگاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بھئی کہ تم کیا کیا کام کر سکتے ہو؟ اس سے بتایا میں کارپینٹر بھی ہوں، میں یہ بھی ہوں، میں وہ بھی ہوں۔ کہا کہ اس اعتبار سے تم سے جو مطالبہ تمہارے مالک نے کیا یہ زیادہ نہیں۔ تو وہیں اس کے دل میں کوئی بغض اور عداوت کا معاملہ پیدا ہوا۔ ایک تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، دوسری یہ بھی ہے کہ ظاہری بات ہے کہ جب یہ اسلام پھیل رہا تھا، ابھی اس کی ترقی ہو رہی تھی، فتوحات میں اضافہ ہو رہا تھا، تو ظاہری بات ہے کہ اس طرح کی بڑھتی ہوئی فتوحات کو باطل نظام وہ کبھی پسند نہیں کرے گا۔ تو یہ ایک عجمی سازش معلوم ہوتی ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف، کہ ان کی شہادت کے ذریعے سے وہ چاہتے تھے کہ اسلامی فتوحات کو، نظام اسلامیہ کو، نظام خلافت کو نقصان پہنچایا جائے۔ بہرحال تو اس شخص نے خنجر کے وار کیے ہیں 26 سے 27 ذوالحجہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، پے در پہ 6 یا 7 وار کیے۔ جماعت جاری تھی، حضرت عمر فاروق زمین پر گر گئے ہیں، تو حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کی، جماعت کو مکمل کیا جلدی سے، اور وہ شخص فرار ہونا بھی چاہا تو صفیں کیونکہ بنی ہوئی تھی تو ذرا جھڑپ کا معاملہ ہوا صحابہ کے ساتھ۔ 13 صحابہ کو اس نے زخمی کیا ہے، جن میں سے 7 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین شہید ہوئے ہیں اسی حملے کی وجہ سے۔ بارہ وہ پکڑا گیا تو پھر اس نے اپنے آپ کو بھی خنجر مار کے اپنے آپ کو بھی اس نے ہلاک کر لی۔ حضرت عمر پر غشی طاری ہوئی، پھر جب بیدار ہوئے تو انہوں نے پوچھا بھائی کہ کس نے مجھ پر حملہ کیا؟ جب بتایا گیا کہ اس نے کیا تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرا شہادت کا معاملہ یہ کسی مسلمان کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ مجھ پر حملہ کرنے والا بھی ایک مجوسی غلام و مشرک ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ انہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ تو اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھجوایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور اپنی اس خواہش کا اظہار کیا۔ اب اندازہ کیجئے کہ حضرت عائشہ کی نگاہوں میں حضرت عمر کا مقام کیا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب ان کے صاحبزادے تشریف لائے کہ وہ فرماتی ہیں کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے مخصوص کی تھی کہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدفون ہیں اور میرے ابا جان حضرت ابوبکر صدیق بھی مدفون ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ مجھ سے زیادہ اگر کوئی اہل ہے اس جگہ کا تو وہ عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پہ دفن کیا گیا۔ اس سے بھی صحابہ ہی کی زبان سے ان کا جو مقام ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی تڑپ تھی ان کے قبول اسلام کے حوالے سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، یہ جامع ترمذی میں تفصیل آتی ہے کہ اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما دے عمر بن حشام یعنی ابو جہل کے ذریعے سے یا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے۔ تو یہ دعا اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول کی اور ان کو قبول اسلام کی توفیق عطا فرما دی۔ پھر اس کی مزید تفصیل پھر روایات اور تاریخ کی کتابوں میں یوں بیان کی گئی کہ ابو جہل نے یہ اعلان کیا کہ جو شخص محمد کا خاتمہ کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ، اس کو میں اتنے اتنے اونٹ دوں گا اور اتنی اتنی چاندی میں دوں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں شدید دشمن تھے اسلام کے، وہ گئے ابو جہل کے پاس، بولا تم سے میرا یہ سودا طے ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ اللہ اگر کسی کو لینا چاہے اپنی طرف تو کس طرح وہ لیتا ہے۔ تلوار لے کر وہ نکلے ہیں اور راستے میں کسی نے پوچھا کہاں کا ارادہ، تو کہا کہ اس ارادے سے جا رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دوں۔ کہا کہ ان کا تو معاملہ بعد میں دیکھنا، اپنے گھر میں جا کر دیکھو وہاں کا حال کیا ہے۔ تو ان کی بہن، ان کا نام بھی فاطمہ، اور ان کے بہنوئی سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا معاملہ کہ وہ مسلمان ہو چکے تھے۔ اس شخص نے راستے میں روک کے کہا کہ جا کے گھر میں دیکھو کہ جس شخص کے حوالے سے تم اس کے خاتمے کے لیے جا رہے ہو اس کی دعوت ہے، تمہارے گھر میں کیا اثر دکھا دی۔ تو گھر آئے تو بہن اور بہنوئی کو دیکھا تو وہ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو کہا بہن کو بھی بتاؤ تم کیا پڑھ رہی ہو۔ ایک تفصیل اور بھی اس میں آتی ہے، اللہ اس کی حقیقت کو زیادہ بہتر جانتا ہے، کہ پہلے تو جا کے بہن کو اور بھائی کو ذرا مارا پیٹا بھی ہے، اس کے بعد جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو بتاؤ کہ کیا پڑھ رہے ہو۔ تو غالباً بہن نے پھر یہ کہا کہ جا کے غسل کر کے آئیے آپ ناپاک ہیں۔ اب پھر سورہ طٰہٰ ان کو سنائی ہے، جب اس کی آیت پر پہنچے وہ
کہ اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى، اللہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ اب الہ کے مفہوم کو وہ جانتے تھے کیونکہ عرب تھے، لہ الاسماء الحسنى، اسی کے لیے تمام اچھے نام ہیں، تو وہیں ان کے دل کے اندر بالکل تبدیلی پیدا ہوگی کہ ہاں اللہ ہی اس قابل ہے کہ اس کو پکارا جائے، اس سے محبت کی جائے، اس کی طرف رجوع کیا جائے، اسی کو اپنی امیدوں اور چاہتوں کا مرکز بنایا جائے، اسی کے لیے سب سے بڑھ کر محنت کی جائے۔ بعد میں حضرت خباب بھی آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بتاتے کہ ہاں جس صبح یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ یہ بہن کے پاس گئے ہیں، اس صبح سے پہلے جو رات تھی، رات بھر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے، یہی والی دعا کہ اللہ اسلام کو عزت عطا فرما دے ابو جہل یعنی عمر بن حشام کے ذریعے سے یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے، اور صبح یہ پورا معاملہ پیش آ گیا۔ اور اس شان کے ساتھ یہ قبول اسلام کا واقعہ پیش آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے کہ اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں؟ تو اگر ہم حق پر ہیں تو ہم چھپ کے نماز کیوں ادا کرتے ہیں؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم عمر فاروق کے قبول اسلام سے پہلے چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ یہ عمر ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ذریعے سے اسلام کو اللہ نے عزت دی اور ہم نے کھلے عام جا کے خانہ کعبہ میں نماز ادا کرنا شروع کر دی، اور انہی کی جرت کا اور بہادری کا معاملہ ہے۔ بات یہ کہ یہ مادہ تو تھا ان کے اندر، جرت، بے باکی، بہادری، جذبہ، محنت، لیکن اس صفت کو یا ان صفات کو ان کے قبول اسلام نے چار چاند لگا دی۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کسی نے بھی ہجرت کی ہے مکے سے مدینے کی طرف، وہ خاموشی سے گیا، چپکے چپکے گیا، سوائے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ گئے ہیں، خانہ کعبہ کے اندر نماز بھی ادا کی ہے، مکے کا چکر بھی لگایا گلیوں میں، اور اعلان کیا کہ دیکھو عمر جا رہا ہے آج ہجرت کے لیے، کسی کو اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہو، اپنی اولاد کو یتیم کروانا ہو تو وہ آ کے عمر کا راستہ روکے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان۔ تو اس شان کے ساتھ پھر یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ تو یہ خود دیکھیے کہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا معاملہ، اور اسی کی وہ تفسیر ہے جو سورہ الشورى کی آیت نمبر 13 میں آتی ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف چن لیتا ہے، یہ خاص معاملہ اللہ کا۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، ہدایت اسے دیتا ہے اپنی طرف جو اللہ کی طرف رجوع کرے، یہ عام معاملہ ہے، جو رجوع کرے اللہ کی طرف اللہ اس کو ہدایت دے دے گا، لیکن کچھ کو اللہ خود چن لیتا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، تو یہ تو خاص معاملہ ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دکھائی دیتا ہے کہ اللہ نے چنا ہے ان کو اپنے دین کی خدمت کے لیے۔ اور پھر یہ کہ جیسے جیسے ان کی زندگی آگے بڑھتی ہے، ذاتی حالات بھی پھر اجتماعی ان کے حالات بھی وہ پورا ثبوت پیش کرتے ہیں ان کی ایمانی کیفیات۔ چنانچہ اگر ان کی مزید ہم فضیلت کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے خاص مزاج عطا فرمایا تھا۔ وہ مزاج اس معنی میں کہ جو ان کی رائے ہوا کرتی تھی کسی بارے میں، جو ان کا مشورہ ہوا کرتا تھا، یہ جو ان کی چاہت اور خواہش ہوا کرتی تھی، اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی تھی۔ چنانچہ اس طرح ہمارے مفسرین نے تقریباً 22 آیات بیان کی ہیں کہ رائے پہلے آگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لیکن اس کی مطابقت رکھتی ہوئی آیات اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی۔ تو یہ خاص ایک معاملہ تھا۔ اسی حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ ہر امت میں کچھ نہ کچھ محدث ہوا کرتے ہیں۔ ایک ہوتا محدث جسے ہم اردو میں کہتے ہیں حدیث بیان کرنے والا، حدیث کا عالم۔ ایک ہوتا محدث جس سے اللہ گفتگو فرمائے، جس سے اللہ کلام فرمائے، الہام کے معنی میں لے کے، ورنہ تو نبی کا معاملہ ہو جائے گا۔ تو ہر امت کا کوئی نہ کوئی محدث ہوا کرتا ہے۔ میری امت کا محدث عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بخاری شریف اور مسلم شریف میں یہ بات آتی ہے۔ ابھی سبھی اس کو ذہن میں رکھیے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بعض معاملات میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کیا کرتے تھے یا کوئی مسئلہ پیش آ جایا کرتا تھا تو جو چاہت کا معاملہ ہوتا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ویسی آیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی تھی۔ تو ان 22 میں سے میں آپ کے سامنے 5 مقامات رکھ رہا ہوں کہ جیسی جیسی خواہش حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہی، ویسی ویسی وہی یہ آیات قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ مثال کے طور پر مقام ابراہیم سے ہم واقف ہیں، اللہ ہم سب کو اپنے گھر کی سعادت اور اس کی زیارت نصیب فرمائے۔ تو طواف کے بعد مستحب ہے، مسنون ہے کہ 2 رکعت نماز مقام ابراہیم یا اس کے قریب قریب ادا کی جائے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاہت تھی
کہ کاش ایسا ہو جائے کہ اس مقام پر اللہ تعالی ہمیں نماز کا حکم دے دیں یا نماز پڑھنا یہاں پر مستحب قرار دے دیا جائے، اس کی تلقین آ جائے۔ تو آیت آئی قرآن کریم میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 125 میں وَاتَّخِذْ مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا دو، بذات سنت رسول سے ملے گی۔ یہاں نماز سے مراد کون سی نماز سے اشارہ کس چیز کی طرف ہے کہ طواف کے بعد جو مسنون 2 رکعتیں ہیں اس کی طرف اشارہ ہے، لیکن حضرت عمر کی ایک چاہت تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ویسی وحی قرآن کریم میں نازل ہوئی۔ اسی طرح شراب کا معاملہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس معاشرے میں صبح دوپہر شام رات الگ الگ شراب پی جاتی تھی۔ قرآن کریم میں اس کی حرمت کے احکامات آئے بھی ہیں، لیکن اس سے پہلے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول سے بھی کہتے تھے اور اپنی خواہش کا بھی اظہار کرتے تھے کہ کاش اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی قطعی حرمت کا حکم آ جائے۔ تو سورہ المائدہ کی آیت نمبر 91 میں یہ الفاظ آ گئے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تفصیلی آیت ہے، الفاظ اس کے اختتام یہ ہوتے ہیں اس کے کہ اب تم باز آتے ہو کہ نہیں؟ تو پھر صحابہ کرام نے کہا کہ ہم باز آ گئے، اور روایات میں وہ واقعہ مشہور ہے کہ اس قدر شراب بہائی گئی ہے اس مدینے کی گلیوں میں کہ معلوم ہوتا تھا کہ بہت زوردار طریقے سے کوئی بارش ہو گئی۔ تو چاہت تھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ویسے ہی حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا۔ اسی طرح غزوہ بدر میں ایک معاملہ پیش آیا، مشہور واقعہ ہے کہ جو قیدی ہاتھ آئے تھے ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا گیا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاہت یہ تھی کہ نہیں، ابھی تو جنگ چلنی ہے آگے چل کے، ابھی ان کو فدیہ لے کے چھوڑا نہ جائے، نہ قیدی بنایا جائے، بلکہ قتل کیا جائے، اور قتل بھی اس طریقے سے ہو کہ ہر رشتہ دار جو اہل ایمان میں سے ہے وہ اپنے رشتہ دار کو جو کہ مشرک اس کو قتل کرے۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات آ گئی تھی سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، اس سے استفادہ کرتے ہوئے اور اپنی شفقت کا اور رحمت کا اظہار کرتے ہوئے کچھ تمہارے گھر میں 70 مشرک، بقیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لے کر چھوڑ دیا، یا 10 مسلمان بچوں کو پڑھانے پر مامور کرنے کے بعد ان کو پڑھانے کی جب ان کی مکمل ہو گئی، تکمیل ہو گئی پڑھائی کی، تو ان کو چھوڑ دیا گیا۔ تو اس پر ایک تنبیہ اللہ کی طرف سے آ گئی سورہ انفال میں، ما کان للنبی ان یکون له اسرى حتى يثخن في الارض، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے روا نہیں کہ ان کے ہاتھ میں قیدی ہوں جب تک کہ اچھی طرح خون ریزی نہ کر لی جائے، اچھی طرح باطل کی کمر نہ توڑ ڈالی جائے، اس وقت تک وہ قیدی بنانا ان کے لیے مناسب نہیں۔ تو یہ تنبیہ کی صورت میں بات آ گئی، اور اس کے نزول کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روتے تھے کہ کچھ گرفت ہو گئی ہمارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن یہ چاہت تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اسی کے مطابق آپ دیکھیے کہ وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ اسی طرح حجاب کا معاملہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شدید خواہش تھی کہ یہ پردے کے احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو جائیں، تو سورہ احزاب کے اندر آیت آ جاتی ہے، آیت نمبر 53 فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ ان ازواج مطہرات سے بھی کچھ سوال کرنا ہو تو پردے کے پیچھے سے سوال کیا جائے، پردے کے پیچھے سے مانگا جائے۔ اندازہ کیجئے ازواج مطہرات کا مقام، اور اولین مخاطب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کو بھی حکم ہے کہ ازواج مطہرات سے جو امت کی مائیں ہیں کچھ مانگنا ہو تو حجاب کے پیچھے سے۔ تو اندازہ کیجئے کہ ہماری ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کے لیے پردے کے حکم کی کس قدر تاکید ہے۔ فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، یہ الفاظ آ گئے جو پردے کی خواہش تھی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی چاہت تھی کہ منافقین کا جنازہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھائیں، ہیں بہرحال بھی مسلمان، قانونی طور پر وہ تو سزا آخرت میں بھگت لیں گے اپنی، لیکن اللہ کے رسول سے وہ اظہار کرتے تھے کہ اللہ کے رسول آپ منافقین کی نماز جنازہ نہ پڑھیں۔ تو الفاظ آگے قرآن کریم میں لا تصلی علیہم احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے اب کوئی اگر مر جائے، انتقال کر جائے، وفات پا جائے، تو آپ اس کی قبر پر نہ کھڑے ہوئیے گا، نہ دعا کیجیے گا، نہ اس کی جنازہ پڑھیے۔ تو یہ 5 مقامات میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ مقام دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جیسی جیسی ان کی خواہش ہوتی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی احکامات کا نزول ہو رہا ہوتا تھا۔ اب اس میں یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ اس کا معاذ اللہ کو دوسرا مطلب نہ لیا جائے، یہ ان کے مقام کی بات ہو رہی ہے، اصل میں وہی تو اللہ نے نازل کرنی تھی، احکامات تو اللہ نے دیے ہیں، لیکن یہ جو بات آئی کہ محدث ہیں اس امت کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا جو ہے اظہار ان آیات کے نزول سے ہمارے سامنے ہوتا ہے۔
اسی طرح آئیے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث سے یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا مقام ہے جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا. یہ حدیث میں نے آپ کو سنا دی ابھی بخاری شریف اور مسلم شریف میں کہ ہر امت میں کوئی نہ کوئی محدث ہوا کرتا تھا. میری امت کا محدث جس سے اللہ کلام کرتا ہے وہ عمر فاروق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. اسی طرح جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ. اللہ تعالیٰ نے حق کو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان اور ان کے دل پر جاری فرما دی. اسی طرح ابو داؤد شریف کی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر یقول بہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر حق کو جما دیا ہے، رکھ دیا ہے اور وہ حق ہی بیان کرتے. حالانکہ نوٹ کیجئے گا کہ یہ خاص مقام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. بعض صحابہ نے کہا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھائی کہ تم ہر حدیث کو نوٹ کر لیتے ہو، ہر بات کو لکھ لیتے ہو، اللہ کے رسول کبھی کس کیفیت میں ہو کبھی کس کیفیت میں ہو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکھو اس زبان پر حق کے سوا کچھ جاری نہیں ہو. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ جو خاص مقام کس کا ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن یہاں دیکھیے کہ حضرت عمر فاروق کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اللہ رب العزت نے عمر کی زبان پر حق کو رکھ دیا ہے اور وہ حق ہی بیان کرتا ہے. اسی طرح جامع ترمذی کی ایک حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. یہ ہے مناقب اور فضائل عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. اسی طرح بعض احادیث وہ ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کو مشترکہ طور پر بیان کی. مثال کے طور پر جامع ترمذی کی حدیث ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. وہ فرماتے کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور مسجد میں داخل ہوئے اور ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما بھی آپ کے ساتھ تھے. ایک ان دونوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب اور ایک ان دونوں میں سے آپ کی بائیں جانب تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم تینوں قیامت کے دن اسی طرح اٹھائے جائیں گے. اور دیگر روایات میں ہے کہ میرے دائیں جانب دائیں جانب پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بائیں جانب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اسی طرح جامع ترمذی کی ایک اور حدیث ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ کب تک تم لوگوں میں باقی رہوں گا. مراد کیا ہے؟ اگلی جملے سے میں بات پہلے عرض کر دوں کہ جب میں انتقال کر جاؤں تو اس کے بعد کیا کرنا ہے. تو میں نہیں جانتا کب تک تم لوگوں کے درمیان باقی رہوں گا تو تم اقتدا کرنا، مراد ہے میرے مرنے کے بعد، وفات کے بعد تم اقتدا کرنا اور میرے بعد ان دونوں کی یعنی ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں ان کو ماڈل کے طور پر پیش کر کے جا رہا ہوں تمہارے سامنے. یہ جامع ترمذی کی حدیث. اسی طرح جامع ترمذی کی ایک اور حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما ادھیڑ عمر والے اولین اور آخرین میں سے تمام جنتیوں کے سردار ہیں سوائے انبیاء اور مرسلین. ظاہر بات انبیاء کا مقام تو ان سے بلند ہو گیا لیکن ادھیڑ عمر میں جتنے بھی جنتی ہوں گے اولین میں سے اور آخرین میں سے ان کے سردار یہ دونوں ہوں گے. وہ ابھی حدیث ہمیں ذہن میں آ گئی ہوگی کہ نوجوانوں کے سردار کون ہوں گے؟ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما. لیکن ادھیڑ عمر 63 برس کی عمر تھی دونوں کی. اس عمر کے جو بھی اولین اور آخرین اہل جنت میں سے ہوں گے ان کے سردار یہ دونوں ہوں گے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح جامع ترمذی میں ایک اور بڑی پیاری حدیث ہمیں ملتی ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ ہر نبی کے 2 وزیر ہوتے ہیں، آسمان والوں میں سے، اور 2 وزیر ہوتے ہیں زمین والوں میں سے۔ ہر نبی کے 2 وزیر آسمان والوں میں سے اور 2 زمین والوں میں سے ہوتے ہیں۔ تو آسمان والوں میں سے میرے وزیر جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام، اور زمین والوں میں سے میرے 2 وزیر ابو بکر اور عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اندازہ کیجئے کیا مقام ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں۔ تو بہرحال یہ تو کچھ مناقب اور فضائل کا معاملہ آیا، کچھ آیات قرآنی جیسی کہ رائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، اور کچھ احادیث مبارکہ ہم نے پڑھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب اور فضائل کو بیان کیا۔ اب کچھ ان کے حالات زندگی کا معاملہ روایات کے اندر تفصیل ملتی ہے ہمیں، سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں۔ حال یہ تھا کہ جہاں وہ ایک حکمراں کی حیثیت سے ہمیں دکھائی دیتے ہیں، اس کا ذکر مختصراً آگے آ جائے گا انشاءاللہ، لیکن وہاں ذاتی زندگی کا معاملہ کیا ہے، اکثر وہ نفلی روزے بھی رکھتے تھے اور راتوں کو اللہ کے حضور میں کھڑے بھی ہوا کرتے تھے۔ یعنی کہ حکمرانوں کے اندر یہ کوالٹیز آپ کو نہیں ملیں گی۔ چنگیز خان نام کے ساتھ ہی آپ کو ظلم لکھا ہوا مل جائے گا، ہلاکو نام سے نظر آ رہا ہے، باقی چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی۔ ایک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر 22 لاکھ مربع میل پر ایک خلیفہ بن کر بھی دکھائی دیتے ہیں آپ کو، تو وہی رات کے راہب بھی بن کر دکھائی دیں گے، اللہ کے حضور میں لابی لگا رہے ہیں، اور دن کے اوقات میں وہ بھوک اور پیاس بھی برداشت کر رہے ہیں روزے کے اعتبار سے۔ سادگی کا عالم یہ ہے کہ قمیض میں 12 پیون لگے ہوتے تھے ان کے، اور وہی قمیض وہ استعمال کرتے تھے۔ اور سادگی کا عالم یہ ہے کہ بالکل ننگے فرش کے اوپر، جس میں کوئی چادر کوئی چٹائی کچھ نہ بچھا، اس پر بھی سو جایا کرتے تھے۔ خلافت کے دور کی بھی بات عرض کر رہا ہوں، اس دور کی بات۔ کبھی یہ بھی ہوتا کہ راستے میں اونٹوں کو تلاش کرنے نکل گئے، چنانچہ ایک وفد باہر سے غالباً ایران سے آیا اور وہ جب کہاں ہے تمہارا خلیفہ، دکھائی نہیں دیتا، تو کسی نے کہا وہ بیت المال کے کچھ اونٹ کھو گئے، ان کو تلاش کرنے کے لیے گیا ہو۔ اتنی سادگی کا معاملہ۔ اور اسی حال واقعے میں کسی اور واقعے میں ہے کہ ایک وفد نے آ کر دیکھا تو عمر فاروق کسی کونے کے اندر لیٹے ہوئے ہیں، اور غالباً ان کا کوڑا جو تھا ان کے سر کے نیچے تھا۔ تو کہنے والے نے کہا کہ کیونکہ تم انصاف کرتے ہو عمر، اس لیے تمہیں کسی کا خوف نہیں۔ یہ سادگی کا عالم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور فکر آخرت کا معاملہ ہمیں وہ حالات ملتے ہیں عام طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیان میں کہ کاش میں چڑیا ہوتا جس سے حساب کتاب نہ ہوتا، کاش میں گھاس کا تنکا ہوتا جو جلا دیا جاتا جس سے حساب کتاب نہ ہوتا۔ یہی واقعات ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ملتے ہیں۔ خوف آخرت کا معاملہ کہ کاش میں تنکا ہوتا جل کے ختم ہو جاتا، سوال اس سے نہ ہو۔ کاش میں چڑیا پرندہ ہوتا جو مر جاتا لیکن اس سے سوال نہ ہو۔ اور اسی فکر آخرت کا عالم ہے۔ وہ تو خیر اب ان کی خلافت کی بات آ جائے گی، مشہور واقعہ کہ رات کو جب گشت کر رہے ہیں تو کسی گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آئی، اور معلوم ہوا کہ بچے بھوکے ہیں اور ان کی ماں جو کہ بیوہ ہے اس کے پاس راشن نہیں۔ خود جاتے ہیں بیت المال میں اور اپنی کمر پر لاد کر لے جانا چاہ رہے ہیں راشن کو، تو غلام کہتا ہے کہ لائیے میں اٹھا لوں اس کو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو جواب دیتے ہیں کل قیامت کے دن تم یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے جو کہ میرا بوجھ ہے۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے۔ وقت کا خلیفہ جس سے قیصر و کسریٰ کے افراد جو ہیں کانپتے ہوں، جو 22 لاکھ مربع میل پر حاکم ہو، لیکن حاکم نہیں ہے وہ، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا پورا ایک عملی نمونہ ہے کہ سید القوم خادم، قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے۔ تو خادم بن کر زندگی بسر کی ہے اس عظیم حکمران، جس کے متعلق گاندھی بھی گواہی دینے پر یہ کہنے پر مجبور ہے کہ جب غالباً 1936 کا معاملہ ہے، الیکشنز کا زمانہ تھا، تو اپنے کینڈیڈیٹ سے جو جا رہے تھے الیکشنز میں کھڑے ہونے کے لیے، وہ کہنے پر مجبور ہیں کہ میرے پاس تمہارے سامنے پیش کرنے کے لیے سوائے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما
سوائے ان دونوں کے کوئی مثال ہی نہیں. ان کو فالو کر سکتے ہو تو کر. یہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب آئیے ذرا ان کا جو نظام خلافت کا معاملہ تھا. آج دنیا جس سوشل ویلفیئر کے نظام سے واقف ہے, یا ایک ریاست میں جو مختلف پورشنز ہوتے ہیں, گوشے ہوتے ہیں, عدالت کا نظام ہے, اسی طرح زراعت کی وزارت ہے, وغیرہ وغیرہ, جتنے شعبوں سے ہم واقف ہیں, اس کو انٹروڈیوس کس نے کرایا؟ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. ایک طویل لسٹ بیان کی جا سکتی ہے, میں صرف ان شعبوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ کن کن شعبوں میں ایک اجتماعی نظام قائم کر کے دکھایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اسی سے اس بات کو سمجھ لیجیے کہ وہ دین حق جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا, کئی مرتبہ یہ آیات آپ کے سامنے پیش کی جاتی رہی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں بھیجا گیا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہی اللہ تعالیٰ جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن دے کر, دین حق یعنی مکمل نظام زندگی دین اسلام دے کر, تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرمائیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں غلبہ دین تو ہو گیا. فتح مکہ کے ساتھ سرزمین عرب پر اسلام کا غلبہ ہو گیا. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. اب لوگ اللہ کے دین میں جوق در جوق داخل ہو رہے ہیں. لیکن ظاہری بات ہے کہ آپ جب تشریف لے گئے دنیا سے تو وہ تو فوراً اس کے ساتھ کا ہی معاملہ ہے نا. تو اس نظام الہی کی برکات, اس دین حق کی برکات کا جو ظہور ہوا ہے, کفالت عامہ کا اصول, سوشل ویلفیئر کا تصور, انصاف کا فراہمی کا معاملہ وغیرہ وغیرہ, خلیفہ جو ہے بادشاہ وقت وہ خادم ہو حاکم نہ ہو, یہ جو ظہور ہے اسلام کی تعلیمات کا, اس کے نظام کی برکات کا, یہ تو دراصل جا کر ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور بہت محدود, اس میں بڑے بڑے فتنہ اٹھ گئے, ارتداد کا فتنہ, زکات کا انکار کرنے والوں کا فتنہ. تو جم کر جو ظہور ہوا ہے اسلامی نظام کی برکات کا, وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہمیں دکھائی دیتا ہے. جناب لٹریسی ریٹ بہت اچھا ہے, اور جناب وہاں پہ سوشل ویلفیئر کے کام بہت اچھے ہوتے ہیں, جو اچھی بات ہے قبول بھی کر لینی چاہیے. باقی معاشرت کا عالم کیا ہے اس کو بحث کرنے کی بھی ضرورت نہیں. لیکن ان سے پوچھیے کہ ان کو یہ کانسیپٹ دیا کس نے, یہ تصور انہیں اگر کسی نے دیا تو وہ ہے کون؟ تو وہاں کے خواہ آئین کے مرتب کرنے والے یا وہاں کے نظام بھائی زندگی کو مرتب کرنے والے ہوں, ان کی ریکارڈڈ یہ شہادت موجود ہے کہ ہم نے عمر سے یہ ساری چیزیں لی ہیں رضی اللہ تعالیٰ. اب دیکھیے کہ کن کن گوشوں میں دنیا کو نمونہ دکھایا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا دنیا کو واقف کرایا کہ یہ ہے نظام حکومت, یہ ہے نظام خلافت. مثال کے طور پر بیت المال کا معاملہ, ٹریجری جو ہے, اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ذرا سماعت فرمائیے. وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے اس کے مال میں, اللہ کے مال میں سے اس کے سوا کچھ حلال نہیں ہے کہ ایک جوڑا کپڑا گرمی کے لیے اور ایک جاڑے یعنی سردی کے لیے, اور قریش کے ایک اوسط آدمی کے برابر معاش اپنے گھر والوں کے لیے لے لوں, پھر میں بس ایک آدمی ہوں مسلمانوں میں سے. یہ بیت المال کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ اتنی بڑی سلطنت کا جو حاکم ہے اس کا حصہ اس میں سے کیا ہے, ایک سردی کا جوڑا, ایک گرمی کا جوڑا, اور اوسط جو ایک قریش کا آدمی ہے اس کے گھر والوں کی کفالت کے لیے جو ضرورت ہے وہ لے سکتا ہے. تو بیت المال, پبلک منی جسے آپ کہتے ہیں, وہ امانت تھی. اسی طرح فرماتے ہیں میں اس مال کے معاملے میں 3 باتوں کے سوا کسی چیز کو صحیح نہیں سمجھتا. حق کے ساتھ لیا جائے, حق کے مطابق دیا جائے, اور باطل سے اسے روکا جائے. میرا تعلق تمہارے اس مال کے ساتھ وہی ہے جو یتیم کے ولی کا تعلق یتیم کے مال کے ساتھ ہوتا ہے. اگر میں محتاج نہ ہوں تو اس میں سے کچھ نہیں لوں گا, اور اگر محتاج ہوں تو معروف طریقے پر سے اس میں سے کچھ لے لوں گا. یہ بیت المال کا تصور, پبلک ٹریجری آپ کہہ لیجئے, پبلک
ایسے صاحب کہہ لیجیے اس کو اپنی زبان میں، یہ تصور عمر فاروق دے رہے رضی اللہ تعالی عنہ. اسی طرح عدالتوں کا باقاعدہ نظام جس میں ایک عام آدمی کھٹکھٹا کر اپنا انصاف مانگ سکے، یہ دیا ایک نظام کے طور پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فوجی چھاونی کا قیام تو ہوا ہی عمر فاروق کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلافت اسلامیہ، جس میں باقاعدہ گریڈیشن تھی سپہ سالاروں کی، فوجیوں کی، باقاعدہ ان کی تنخواہیں، ان کے الاؤنسز کی پورا نظام انہوں نے ڈیولپ فرمایا. اسی طرح روڈوں کی اور نہروں کی تعمیر کا معاملہ، سوشل ویلفیئر کا تصور اسلام دیتا ہے ہمیں، یہ عمر فاروق نے انٹروڈیوس کرایا. باقاعدہ ایک جیل خانہ خرید کے رکھا گیا تاکہ اگر کبھی کسٹڈی میں رکھنا ہو کسی مجرم کو تو وہ رکھا جا سکے. اسی طرح پولیس اسٹیشن کی تعمیر یہ عمر فاروق نے کر کے دی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب بات ذہن میں یہ رکھی جائے کہ وہ 1400 برس، تقریباً 1400 برس پہلے کا دور ہے، بالکل ایگزیکٹلی. آج اپنے نظام کے اعتبار سے آپ آگے سے آگے چلے گئے ہیں، لیکن تصور وہی، عدالت آج بھی موجود ہے، لیکن 1400 برس پہلے دی کس نے وہ، یا وہ نظام کس نے دیا ہے اور چلا کر کس نے دکھایا ہے، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح اسکول یا مدارس کہہ لیجئے، اس کی تعمیر، اساتذہ کا باقاعدہ ریکارڈ، ان کی تنخواہوں کا باقاعدہ ریکارڈ، اسکیل، یہ سب ڈیولپ کیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. مساجد کے ائمہ، ان کے وظائف، وقت کے خلیفہ نے خود اس کے اسکیل بنائے ہیں، اس کو ترتیب دیا ہے. اسی طرح کلیکشن آف ٹیکس کا معاملہ، اگر زکوٰۃ اور عشر ناکافی ثابت ہو رہے ہوں خلافت اسلامیہ کی ضروریات کے لیے، یا مال غنیمت ناکافی ہو رہا ہو تو اغنیاء کے اوپر کچھ ٹیکس لگایا جا سکتا ہے. لیکن اس کے جو پرنسپل آج مارشل نے ہمیں دیے کیننس آف ٹیکسیشن کے نام سے، جس میں بنیادی اصول کیا ہے کہ جس کی جتنی کیپیسٹی ہو اس پر اتنا ہی برڈن ڈالا جائے. یہ خالی ایک رول ہے آج جو کہ فالو نہیں ہوتا، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس رول پر عمل کر کے دکھائے. جبر نہیں ہوگا، کہا جاتا تھا ٹیکس کلیکٹ کرنے والوں، جو جتنا دے سکتا ہے اس کی حیثیت کے مطابق اس سے وصول کیا جائے. تو جب آپ یہ کریں گے تو لوگ ٹیکس ایویژن نہیں کریں گے، نہ وہ کرتے تھے وہاں پر. چنانچہ وہ بات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، ایک عورت ایک کونے سے دوسرے کونے جائے گی، اسے اللہ کے سوا کسی کو خوف نہ ہوگا، وہ بھی عمر فاروق کے دور میں ہم دیکھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ. اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں خوشحالی کا عالم کہ زکوٰۃ دینے والے نکلتے تھے لیکن زکوٰۃ لینے والا ملتا نہیں تھا. اور کفالت عامہ کا حال یہ تھا کہ عمر فاروق یہ فرماتے تھے، بہت مختلف انداز سے بات بیان کی جاتی ہے کہ فرات کے کنارے اگر کتا بھی مر گیا، ایک بکری بھی مر گئی بھوکی، تو عمر سے اس کا سوال کیا جائے گا رضی اللہ تعالیٰ. یہ سینس آف ریسپانسبلٹی اور سوشل ویلفیئر کا اس حد درجے اہتمام یہاں ملتا ہے. اسی طرح اسلامی کیلنڈر، جو ہجری سال جس سے ہم کہتے ہیں، اس کا آغاز بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے، صحابہ کے مشورے سے. اور اتفاق آپ کہہ لیجیے اس کو کہ محرم کی پہلی تاریخ سے یہ سال شروع ہوتا ہے، اور محرم کی پہلی تاریخ کو شہادت ہوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اسی طرح مارکیٹس میں ہم اسکیلز دیکھتے ہیں چیزوں کے پیمانے کے لیے، جس کو آج آپ ویبریج کہہ لیجیے، الیکٹرانک اسکیلز کہہ لیجیے، تو میجرمنٹ کے انسٹرومنٹ یہ باقاعدہ انٹروڈیوس کرایا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مارکیٹس میں، اور خود جا کے سروے کرتے تھے، پوچھتے تمہیں حلال حرام کے مسائل معلوم ہے کہ نہیں، تم نے دکان کھولی ہے، تمہیں رولز اینڈ ریگولیشنز معلوم ہے کہ نہیں. کوئی کہتا ہے کہ نہیں، تو کہا کہ جاؤ دکان بند کر کے پہلے مسائل سیکھو، پھر آگے دکان کھول سکتے ہو مارکیٹ کے اندر. یہ چیک اینڈ بیلنسز کا نظام عمر فاروق نے دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح جس کو آج آپ یتیم خانے کہتے ہیں، دارالامان کہتے ہیں، یہ تصور کہ جو کمزور طبقات معاشرے کے، جن کے سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے کوئی موجود نہیں، ان کے لیے ہاؤسز کی تعمیر، ان کے لیے سینٹرز کی تعمیر، یہ انٹروڈیوس کرایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اسی طرح سزاؤں کا باقاعدہ نظام، بات عدالتی نظام کے اندر آ جائے گی، یہ پورا دیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. غلامی پر پابندی لگائی، اسلام غلامی کو ختم کرنے کے لیے آیا. اس نے تعلیمات وہ دیں کہ وہ معاشرے جس میں 80-90% غلامی تھی، یا رومن امپائر کے زمانے میں 95% غلامی تھی، اس کا ظہور ان تعلیمات کا کب ہوا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، کہ تقریباً غلامی 0% کے قریب آ گئی. اسی طرح مردم شماری،
گو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی 2 مرتبہ ہوئی ہے وہ، لیکن ایک اجتماعی نظام کے تحت کہ نہ صرف یہ کہ لوگوں کی شمار بندی کی جائے کہ کتنے افراد ہیں مملکت میں، بلکہ ان کی ضروریات کیا ہوں گی، اس کے لیے پوری بجٹنگ کا معاملہ یہ انٹروڈیوس کرایا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ ڈاک کا نظام، اسی طرح کمیونیکیشنز کے چینلز جو اس وقت موجود تھے، جو ڈاک کے ساتھ آپ اٹیچ کر سکتے ہیں، یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ نظام کے تحت انٹروڈیوس کرائے۔ اسی طرح جو گورنر ہوا کرتے تھے، ان کے گھروں سے پہرے ہٹا دی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تاکہ ایک عام آدمی کو اگر گورنر سے ملاقات کرنی ہو تو اس کے سامنے کوئی رکاوٹ موجود نہ ہو۔ اور تعلیمات کیا دی وقت کے گورنروں کو؟ میں تم لوگوں کو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے عامل مقرر نہیں کر رہا ہوں کہ تم ان کے بالوں اور ان کی کھالوں کے مالک بن جاؤ، مالک نہیں ہو تم، بلکہ میں اس لیے تمہیں مقرر کرتا ہوں کہ تم نماز قائم کرو۔ یہ کون سی شان ہے جو قرآن بیان کرتا ہے سورہ حج کی آیت 41 میں 41 میں، الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، جن کو ہم زمین میں اقتدار دیں اور نماز کا نظام قائم کریں، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں، نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے۔ تو فرما رہے کہ میں تمہیں ان کے بالوں اور کھالوں کا مالک نہیں بنا رہا، بلکہ میں اس لیے تمہیں مقرر کرتا ہوں کہ تم نماز قائم کرو، لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرو اور عدل کے ساتھ ان کے حقوق تقسیم کرو۔ ایک مرتبہ انہوں نے برسر عام یہ اعلان فرمایا کہ میں نے اپنے عمالوں کو، جو بھی ذمہ دار افراد ہیں، میں نے اپنے عمالوں کو اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ وہ تم لوگوں کو پیٹیں، لوگوں سے کہا ہے، اور تمہارے مال چھینیں، بلکہ اس لیے بھیجا ہے کہ تمہیں تمہارا دین اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سکھائیں۔ سوشل ویلتھ میں صرف کھانا کھانا اس کے لیے اہتمام کر دینا نہیں، لوگوں کی مادی ضروریات کی تکمیل بھی اور لوگوں کی روحانی ضروریات کی تکمیل۔ میں نے اس لیے بھیجا ہے تم پر لوگوں کہ تمہیں تمہارا دین اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سکھائیں۔ جس شخص کے ساتھ اس کے خلاف عمل کیا گیا ہو وہ میرے پاس شکایت لے کر آئے، خدا کی قسم میں اس سے بدلہ لے کر آؤں۔ یہ گورنروں کے حوالے سے تاکید فرماتے ہیں، ان کے درباروں پر سے یا گھروں پر سے کہہ لیجیے پہرے ہٹائیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اسی طرح آزادی رائے جسے آج کہا جاتا ہے، آج تو ہمارا حکمران اگر آ جائے تو آدھا شہر بند کر دیا جاتا ہے، اور وہاں معاملہ کیا ہے؟ خطاب کر رہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور سلمان فارسی عین مجمع میں کھڑے ہو جاتے ہیں، لا نسمع ولا نطیع، نہ آپ کی بات سنیں گے نہ آپ کی بات مانیں گے۔ یہ کرٹیسزم، بھائی کیوں نہیں سنو گے، کیوں نہیں مانو گے؟ یہ نہیں کہا کہ آؤ اس کو لے جا کے جیل میں ڈال دو، اس کی زبان بند کر دی جائے، نہیں بھائی کیوں نہیں مانو گے میری بات؟ وجہ کیا ہے؟ بالکل خطبے کے درمیان بات ہو رہی۔ یہ آپ کے جسم پر جو لباس دکھائی دے رہا ہے، یہ کپڑا وہ ہے جو مال غنیمت میں مسلمانوں میں تقسیم ہوا۔ آپ کا جسم بڑا ہے، چادر جو مسلمانوں کو ملی ہے اس میں آپ کا لباس تو نہیں بن سکتا تھا، یہ مال کہاں سے آئے گا آپ کے پاس؟ اب وہ بیٹے سے کہتے ہیں کہ آپ کھڑے ہو جائیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور بیٹے نے وضاحت کی کہ ہاں بات آپ کی صحیح ہے، میں نے اپنے حصے کا کپڑا ابا جان کو دیا تاکہ ان کا لباس مکمل ہو جائے، اس سے انہوں نے بنایا۔ اب وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ الآن نسمع ونطیع، اب ہم بات سنیں گے بھی اور بات مانیں گے۔ یہ آزادی ہے آج ہمارے حکمرانوں کے اندر، اسی لیے زمین پر انصاف نہیں۔ وہ خادم تھے قوم کے، مالک نہیں تھے، ان کا رب سے بھی رابطہ تھا اور بندوں پر بھی شفقت تھی۔ اس لیے اس وفد میں جو ایران سے آیا تھا اس نے کیا کہا؟ اے عمر تم انصاف کرتے ہو لوگوں کے ساتھ، اس لیے سکون سے سو رہے ہو۔ آج نہیں ہوتا انصاف تو سکون کی حکمرانوں کو نہیں مل سکتی، نہ انصاف مل سکتا ہے انسانوں کو۔ جب بیت المال ذاتی جاگیر بن جائے، اپنی منمانی ٹھوکنا چاہے انسانوں پر، تو پھر ظلم ہو سکتا ہے، بے انصافی ہو سکتی ہے، انارکی ہو سکتی ہے، معاشرے میں خوشحالی نہیں آ سکتی۔ یہ ہے الفاروق سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہے یہ محرم کے حوالے سے معاملہ کہ محرم کی پہلی تاریخ کو ان کی شہادت کا معاملہ ہوا ہے۔ 26 سے 27 ذی الحجہ کو جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ مجوسی غلام ابو لؤلؤ فیروز اس نے حملہ کیا ہے خنجر کے واروں سے،
اور پہلی محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. یہ حالات بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں بیان کیے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ان حالات اور واقعات کو سن کر کچھ ہمارے اندر بھی حرارت ایمانی پیدا ہو اور ہمارے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی پیروی کا شوق پیدا ہو. تو جس طرح اللہ نے ان کو نوازا رضی اللہ عنہم ورضوان، دنیا ان کے قدموں میں لا کے ڈال دی اور آخرت کی کامیابی کی بشارت اللہ تعالی نے سنا دی. انشاءاللہ ہم بھی ان کے نقش قدم پر اگر چلیں، بالکل ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قدموں میں بھی دنیا کی زندگی اس کی نعمتیں ڈال دے اور سب سے بڑی کامیابی یعنی آخرت کی کامیابی اللہ نے عطا فرمائے. اللہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.